فرزندان علی کی شہادت۔ اولاد عقیل کی شہادت کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فرزندوں کی باری آئی۔ حضرت محمد بن علی جو اسماء بنت خثیمہ کے بطن سے تھے، امام علی مقام سے اجازت لے کر میدان میں آئے، اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ آخر قبیلہ بنی ہان کے ایک آدمی نے آپ کو زخمی کیا اور جب آپ زمین پر گر گئے تو اس نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اب حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی اور حضرت جعفر بن علی کھڑے ہوئے۔ حضرت علی کے یہ تینوں فرزند ام البنین کے بدن سے تھے۔ امام علی مقام کے ایسے وفادار جانثار تھے کہ جب شمر عبید اللہ ابن زیاد کا خط لے کر کربلا کی طرف روانہ ہو رہا تھا تو عبید اللہ بن ابی محل جو ام البنین کا بھتیجا تھا، اس نے ابن زیاد سے کہا کہ ہمارے خاندان کی ایک لڑکی کے فرزند امام حسین کے ساتھ ہیں، آپ ان کے لیے امان نامہ لکھ لیجئے۔ ابن زیاد نے ام البنین کے چاروں فرزندوں کے امان نامے ان کے پاس پہنچائے اور کہا، آپ کے ماموزاد بھائی نے آپ کے لیے ابن زیاد سے امان نامہ لکھوا کے بھیجا ہے۔ ان چاروں غیرت والے بہادر جوانوں نے بیک زبان کہا، ہمارے بھائی کو ہماری طرف سے سلام کہہ دینا اور کہنا کہ ہم کو ابن زیاد کی امان کی ضرورت نہیں ہے، خدا تعالیٰ کی امان ہمارے لیے کافی ہے۔ شمر ذوالجوشن ام البنین کے خاندان کا ہی آدمی تھا۔ ابن زیاد کے خط عمرو بن سعد تک پہنچانے کے بعد اس نے بھی جماعت حسین کی طرف کھڑے ہو کر آواز دی کہ ہماری بہن کے بیٹے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ تم لوگوں کے لیے امان ہے۔ ان جوانوں نے جواب دیا، خدا کی پھٹکار ہو تجھ پر اور تیری امان پر کہ تیری امان ہمارے لیے ہے اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں ہے۔ پھر حضرت عباس کے یہ تینوں بھائی ایک ایک کر کے میدان میں جاتے ہیں اور ہر ایک سینکڑوں کوفیوں پر بھاری ہوتا ہے۔ حیدری طاقت سے یزیدی لشکروں کی صفوں کو درہم برہم کر دیتے ہیں اور آخرکار بہت سے یزیدیوں کو قتل اور زخمی کرنے کے بعد فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔